بسم اللہ الرحمن الرحیم. پروگرام سوال کے ساتھ میں ہوں احسن ضیاء. ناظرین، اگر میں بات کروں پولیس کی تو یہ معاشرے کی آنکھ اور کان بھی ہوتے ہیں، اور سی آئی اے کی بات کروں یا آرگنائز کرائم یونٹ کی جو نام بدل کے آ چکا ہے تو یہ ڈیفینیٹلی یہ پورے پولیس ڈپارٹمنٹ کی آنکھیں بھی ہیں، کان بھی ہیں. اور اگر پرفارمنس کے حوالے سے بات کروں تو اس پورے پنجاب کے اندر ٹاپ آف دا لسٹ جو جا رہا ہے وہ لاہور کا آرگنائز کرائم یونٹ جا رہا ہے. ان کی کامیابی کی وجوہات کیا ہیں اور کچھ سوالات جو ہیں ان کے اوپر جو عوام کرتی ہے، کچھ پرسیپشن جو ہے آج ان سے باتیں جو ہے وہ کریں گے. کن سے؟ ڈی آئی جی عمران کشور صاحب جو ہیں، جو اس وقت آرگنائز کرائم یونٹ کے ہیڈ ہیں، ان کے ساتھ بات کریں گے اور پوچھیں گے اور جانیں گے کہ بہت سارے سوال جو متس ہیں آرگنائز کرائم یونٹ کے بارے میں وہ کیا ہیں، اس کے بارے میں ان کے خیالات کیا ہیں. اچھا ڈی آئی جی صاحب، ایک پرسیپشن جو ہے آرگنائز کرائم یونٹ، اگرچہ کہ اس نام کے اوپر بھی میں تھوڑا سا اعتراض ہے اور وہ کیوں اعتراض ہے اس کے اوپر بھی بات کروں گا. اس کے بارے میں ایک پرسیپشن بڑا تیزی سے ڈیولپ ہوا ہے کہ پولیسنگ جو ہے ایک اسکول آف تھاٹ ہے کہ پولیسنگ بائی بک، لیکن یوں لگتا ہے کہ جو آرگنائز کرائم یونٹ ہے یہ پولیسنگ بائی ہوک اور بائی کروک کر رہا ہے. دیکھیں، ہمارا جو ہے نا بڑا ویلڈ اور اچھا ایک آبزرویشن، جنرل کرٹیسزم یہی ہمیں فیس کرنی پڑتی ہے آرگنائز کرائم یونٹ پہ، جو ایسٹ وائل سی آئی اے تھا. تو سی آئی اے کا نام واز کنسیڈرڈ ٹو بی سینونیمس ود اگریشن اپون کرمنلز یا ادروائز ادر سیگمنٹس آف دا سوسائٹی، اور بہت زیادہ اس کے ساتھ ایسوسیٹیڈ تھی مین ہینڈلنگ اور ساری چیزیں، جس کی وجہ سے اوور دا ایئرز اس کا نام واز ڈریگڈ تھرو مڈ. آرگنائز کرائم یونٹ کی جو ریکوائرمنٹ ہے اور لاہور کا جو ایکسپیریمنٹ ریپلیکیٹ ہوا اور لا بنا آپ کے سامنے ریسنٹلی، وہ اس بات کی ایک قسم کی ٹیسٹمنٹ ہے کہ لاہور کی ایکسپیریمنٹ اپارٹ فرام دا ایلز دیٹ وی ایسوسیٹ ود آرگنائز کرائم یونٹ، میں اس کی یوٹیلیٹی ایٹ دا سیم ٹائم آپ کو ایمفسائز کرنا چاہ رہا ہوں کہ وہ ریپلیکیٹ ہوا پورے پنجاب کے اندر. آرگنائز کرائم یونٹس بنے جس میں تمام ڈی ایس پیز پوسٹ ہوئے پورے پنجاب کے اندر. پہلے ایسا نہیں تھا، اور ہم ڈفرینٹ جگہوں پہ ڈی پی اوز بھی رہے ہیں، تو وہاں پہ ایک انسپیکٹر ہوا کرتا تھا، سی آئی اے کو وہ چلاتا تھا، یا وہ بھی بعض دفعہ نہیں ہوتے تھے اور وہ نہیں ہوتا. آرگنائز کرائم کی ضرورت اس لیے پڑی کہ کرمنلز ود ایچ پاسنگ ڈے have become so organized and intelligent that you have to outsmart them. In order to outsmart them, آپ کو آرگنائز ایک طریقے سے فائٹ کرنی پڑے گی ان کے اگینسٹ. اور وہ اس میں دو تین چیزیں بڑی کروشل ہوتی ہیں. ایک انسٹیٹیوشنل میموری، جو کہ اوور دا پیریڈ آپ آرگنائز کرائم یونٹ میں سی آئی اے میں سرو کرتے ہیں تو آپ کو کرمنلز کی ایک انسٹیٹیوشنل میموری ڈیولپ ہو جاتی ہے، ڈفرینٹ گینگس کی موڈس آپرینڈی، ان کی چیزیں دیکھ کے کہ یہ گینگز ریپیٹ ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے. اس کے علاوہ آپ کی جو ٹیکنیکل ریپرٹوار، یعنی آپ کی جو اسکل ٹو ڈیٹیکٹ کرائم ہے، وہ اسپیشلائز، پوری دنیا میں مائکرو اسپیشلائزیشن چل رہی ہے ایون ان کرائم، تو وہ ایک اسپیشلائزیشن کا پرنسپل اس میں ہم اپلائی کرتے ہیں، تاکہ اگر ایک بندہ جو ہے وہ ایک ہی سب انسپیکٹر برگلری کی 100 انویسٹیگیشنس کر رہا ہے ان اے ایئر، تو وہ برگلری میں ایکسپرٹ ہو گیا. یعنی برگلری کے جتنے گینگز اور جتنی چیزیں اور چل رہی ہیں ان کو پتہ ہوگا کہ یہ کرے گا. اب اس سب انسپیکٹر کا کمپیریزن ہم آرڈینری انویسٹیگیٹر کے ساتھ نہیں کر سکتے جو کہ 420 78 یا فورجری کے کرائم کی انویسٹیگیشن کر رہا ہے. تو فرسٹ ٹائم جب برگلری کی کرے گا تو وہ ڈفرینٹ. اسی طرح مگنگ کی انویسٹیگیشن، اسی طرح آپ کی بلائنڈ مرڈرز کی انویسٹیگیشن ہے، اسی طرح آپ کی آرگنائز کرائم یا ہاؤس رابری کے گینگس کی انویسٹیگیشن ہے. یہ تو میں آپ کی یوٹیلیٹی ایمفسائز کر رہا ہوں. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم جو چیزیں ایسوسیٹ ہوتی ہیں، دیکھیں جب ایک آرگنائزیشن پرفارم اس طرح کرتی ہے کہ اس کا امپریشن اپون کرمنلز ایک ہارش امپریشن، نان اسپیئرنگ امپریشن بھی پڑنا چاہیے. اب وہ امپریشن کا بعض ہمارے اندر ہی ایسے لوگ ہیں جو مس یوز کرتے ہیں، اور ان کے لیے پھر انٹرنل اکاؤنٹیبلٹی کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے. یہ ضرور ہے کہ یہاں پہ چونکہ ان کو زیادہ پیریڈ ہو چکا ہوا ہے، ایسے پولیس آفیسر ہیں جن کا بہت زیادہ ٹائم یہاں پہ گزرا ہوا ہے، تو وہ اس کی وجہ سے اس کو مس یوز آف اتھارٹی میں کی کمپلینٹس آنا شروع ہو جاتی ہیں. ان کو پھر ایٹ دا سیم ٹائم ہمیں بیلنسنگ کرنی پڑتی ہے، اور یہ ایک مشکل کام ہے کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ایک اچھا ورکر ہوتا ہے تو اس کی ورکر کے جو سائیڈ ایفیکٹس ہیں
وہ بھی بہت ہوتے ہیں، اور ان کو کنٹرول کرنا ہی اثر سپروائزری آفیسر کا کمال ہے۔ تو ان جو آپ سائیڈ افیکٹس کی بات کر رہے ہیں، اس کو کنٹرول کرنے کے لیے وٹ کائنڈ آف اسٹیپس یو آر ٹیکنگ؟ اس میں ہم نے ایک تو ان کا مینڈیٹ بڑا کلیئرلی ڈیفائن کیا کہ مینڈیٹ ہمارا لاء کے اندر بڑا کلیئرلی ڈیفائنڈ ہے، اور وہ مینڈیٹ ہے کہ ہم نے رابری، ڈکوائٹی، موٹر سائیکل سنیچنگ، کار سنیچنگ، وہیکل تھیفٹ، موٹر سائیکل تھیفٹ، بلائنڈ مرڈرز، کڈنیپنگ فار رینسم، اور اس طرح کوئی انٹریسڈ ہینس سینسیشنل کرائم، ہم نے ان کو ڈیل کرنا ہے۔ اس کے علاوہ جتنی بھی ہماری اوور اسٹیپنگ آف دا اتھارٹی ہے وہ ہم، اور نارکوٹکس انویسٹیگیشن یونٹ آف کورس، اور یہ سارے، تو اوور اسٹیپنگ جو ہے ہم نے اپنی مینڈیٹ کی نہیں کرنی۔ ایک تو یہ ہم نے اس کو کلیریفائی کیا، اور اس کو اس میں ہم نے ڈاؤن ٹو دا لیول آف کانسٹیبل روز نامچے تک کے اندر رپٹیں لکھوا کے ان کی کمپلائنس کروا کے، اس کے بعد پھر ہم نے جو کیسز اوور اسٹیپنگ کے پکڑے اس میں ہم نے ان کے خلاف ڈپارٹمنٹل ایکشن انیشیٹ کیا اور اس کو کلمنیٹ کیا، جس کا مطلب کم از کم کوئی 11 کے قریب ہم لوگ اس معاملے میں ڈسمس کر چکے ہیں۔ ڈسمسل فرام سروس از دا میکسیمم پنشمنٹ، وہ ہم ان کی کروا چکے ہوئے ہیں۔ 4 ایسے واقعات ہیں جس میں ہم اپنے ہی لوگوں پہ ایف آئی آر خود کروائی ہے کہ یہ اوور اسٹیپنگ ہے۔ تو ایک تو ہم نے مینڈیٹ بڑا کلیئر کیا۔ نمبر 2، ہم نے جو انلیگل ڈیٹینشنز کا تھا اس کو ٹوٹلی ہم نے ریگولرائز کیا اور اس کو سینٹرلائز کیا کہ جتنے بھی اریسٹ ہوتے ہیں وہ ڈیلی بیسس پہ ہمارے پاس اس کی تمام انفارمیشن، روزنامچے کی شیٹس، اور اس کے ایس ایس پی ایڈمن ہمارے جو ہیں وہ اس کے آفس میں، اور اس کو سینٹرلائز کیا گیا کہ اس میں پھر رینڈم ہم چیک کرتے ہیں کہ جی ایک تو ان لافل ڈیٹینشنز نہ ہوں۔ اس کے علاوہ ہمارے جو ایسے ریکارڈ تھا جن کا پاس بلیمشڈ ریکارڈ تھے یا کوئی اس طرح کے تھے، ان کو بھی ہم نے آہستہ سے، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم ٹوٹل پرجنگ کسی بھی ڈپارٹمنٹ میں پاسبل نہیں ہوتی، کیونکہ اس میں ایک آپ کو پتہ ہے، جیسے میں نے شروع میں بتایا کہ انسٹیٹیوشنل میموری اس کی افیکٹ ہوتی ہے، وہ ہم اس طرح سے ادروائز تو اٹ از ویری ایزی فار اس ٹو ریپلیس آل the staff with the staff in operations for example، تو نیکسٹ ڈے آپ یو ول سی دا کانسیکوینسز ان او سی یو کہ ان کا کیا پرفارمنس ہوگی۔ تو اس لیے ایک بیلنسنگ ٹرکی بیلنس ہے جس کو مینٹین کرنے کی۔ اچھا، جنرل پرسیپشن ہے، میں چاہ رہا ہوں کہ وہ چونکہ پبلک کے اندر پرسیپشن ہے تو آپ سے آنسر ہے وہ آپ سے لوں۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں، بلکہ بہت اسٹرانگ جو پرسیپشن ہے وہ یہ ہے کہ اوپر اللہ میاں اور نیچے سی آئی اے ماضی کی اور آج کی آرگنائز کرائم یونٹ، اختیارات طاقت کے حوالے سے اگر بات کریں تو میں نے آپ کو بالکل یہ بتایا ہے کہ ہم ایٹ دا سیم ٹائم اس بات پہ کمپرومائز نہیں کریں گے کہ ہمارا امپریشن کرمنلز پہ ایک سافٹ امپریشن آئے، آنیسٹلی اسپیکنگ، یہ بالکل ہم نہیں چاہتے، اور اس بات پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہے۔ اور اس میں اگر یہ امپریشن مل جاتا ہے کہ جی وہ طاقت کا اتنا زیادہ وہ مس یوز کرنا ہے، اس کو ہم ضرور کنٹرول کریں گے۔ ان کے انسٹنسز ہیں تو ان کو ہم کر بھی رہے ہیں اور کریں گے بھی، آئندہ مزید بہتری کرنے کی کوشش کریں گے۔ یہ کوئی بھی آرگنائزیشن پرفیکٹ نہیں ہو سکتی کبھی بھی۔ یہ جو ہے میں نے ہارش آن دا کرمنلز کا جو میسج دیا ہے، یہ ہم میسج پہ کمپرومائز نہیں کرنا چاہتے، اور یہ کیونکہ دیکھیں فیئر آف کرائم، آپ ایک جنرل تھیوری ہے کہ فیئر آف کرائم از ورس دین دا کرائم اٹ سیلف۔ لوگوں کے اندر جب ایک آبادی کے اندر فیئر پھیل جاتا ہے کرائم کا تو وہ اسی طرح فیئر آن دا کرمنلز، فیئر آف پولیس آن دا کرمنلز بھی زیادہ افیکٹو ہوتا ہے۔ اٹ ایکٹس ایز اے ڈیٹیرنٹ فار دا کرمنلز کہ وہ اگر پکڑے گئے تو وہ اسپیئر نہیں ہوں گے، ٹھیک ہے، اور وہ اگر پکڑے گئے تو ان کے پولیس شیل بی ہارش آن دیم، ہارش ان ٹرمز آف آل کانسیکوینسز، لیگل کانسیکوینسز آف کورس، لیکن یہ میرا خیال میں مور امپورٹنٹ ہے پریونٹیو اسٹریٹجی کے طور پہ، تو اس لیے اس کو ہم بیلنس کرنے کی کوشش۔ آپ نے پرجنگ کی بات کی، آپ کے پریڈیسر جو تھے اس کی میں بات کروں گا ان کی، کہ ان کے دور کے اندر یہاں پر ایک ہوا کہ جو ایسے لوگ یہاں پر لگے ہوئے تھے آپ کے
اس ادارے کے اندر کہ جن کے اوپر بہت زیادہ سنگین الزامات تھے. منشیات کے حوالے سے باقاعدہ اینٹی نارکوٹکس نے ایک پورا کیا یہاں پر پورا آپریشن کیا, اور ایک انسپیکٹر جو کہ DSP کے عہدے کے تھے ان سے وہ ساتھیوں سے برآمدگی بھی ہوئی, پیسہ بھی نکلا, منشیات بھی نکلی. ایک تو یہ ہے کہ اس دور کے اندر کچھ اس طرح کے لوگ ہیں جو انسپیکٹر تھے اور وہ DSP کی سیٹ پہ لگ گئے اور مختلف جگہوں پر رہے بھی ہیں, تو ریکارڈ بھی ٹھیک نہیں ہے. ایک تو یہ ہے کہ اس حوالے سے آپ نے کتنا پرج کیا اس ڈپارٹمنٹ کو. دوسری بات ہے کہ وہ اس شخص کے بارے میں جس کی میں ذکر آپ سے کر رہا ہوں, ڈیفینیٹلی آپ کو پتہ چل گیا میں کس کی بات کر رہا ہوں. ان دنوں یعنی اتنے بڑے کیسز کھلنے کے باوجود ان کا ریکارڈ ہے کہ وہ ہر دفعہ چھوٹ جاتے ہیں, بچ جاتے ہیں, کورٹ سے نکل آتے ہیں یا ان کے جو سپورٹرز بجا لیتے ہیں. اس وقت وہ ایک شادی کی تقریب میں 3-4 دن پہلے نظر آئے, ان کی بیٹی کی شادی تھی, وہ مزے سے پھر رہے تھے اور کوئی انہیں پوچھ نہیں رہا تھا. آپ کا اشارہ انسپیکٹر مظہر کی طرف ہوگا. مظہر جو ہے وہ نہ صرف ہمیں وانٹڈ ہے بلکہ وہ اینٹی نارکوٹکس ANF کا بھی نارکوٹکس فورس کا بھی اشتہاری ہے. یعنی ایک ہمارے پاس اغوا برائے تاوان کا مقدمے میں ہے اور ایک ان کے پاس جو نارکوٹکس کا مقدمہ ہے اس میں بھی وانٹڈ ہے. یہ صرف ہی واز ناٹ دا اونلی نیم. اس کے علاوہ ہم نے کوئی اپنے اندر ہی کوئی 6-7 ایسے جو ہمارے پاس انکوریجبل اس طرح کے کیریکٹرز تھے ان کے خلاف ہم نے پروسیڈ کیا باقاعدہ, اور ان کو ہم نے ہائی کورٹس تک فیس کیا, ان کی ریٹس فیس کی اور ان کے آن سلاٹ فیس کیا. اور آپ کو پتہ ہے کہ جب اس طرح کا مافیا کے ساتھ آپ نے ڈیل کرنا ہوتا ہے تو آپ کو ساری کانسیکوینسز بھی دیکھنے پڑتے ہیں. وہ ہم نے الحمدللہ اس کو فیس کر رہے ہیں. یہ جو ہے مظہر از اسٹل این ابسکانڈر اینڈ ول آف کورس ہم نے 512 کا چلان ابھی ریسنٹلی اس کے خلاف بھجوایا عدالت کے اندر. ANF بھی از آفٹر دیم. تو ان شاء اللہ تعالیٰ ہم کوئی نان اسپیئرنگ ہے اس میں کمپلیٹلی یہ گلٹی ہیں انویسٹیگیشن میں, اور اس میں ہم نے. لیکن میرا پوائنٹ ہے کہ وہ شادی کی تقریب انہوں نے منعقد کی, بہت سارے لوگ آرام سے وہ اگر پھر رہے ہیں تو اچھا. ایک اور اگر اس طرح کے لوگ جو ماضی میں ہم نے دیکھا کہ وہ پھر کلیئر ہو کے آ جاتے ہیں اور انہیں سیٹوں پر لگ جاتے ہیں یا کچھ اچھی سیٹوں پہ لگ جاتے ہیں, موسٹ پرابلی جس طرح میں دیکھ رہا ہوں ہو سکتا ہے کہ یہ ایسا ہو کہ دوبارہ آ کے لگ جائیں, تو آپ ریزسٹ کریں گے؟ بالکل نہیں ہوگا ایسا, بالکل ہم بالکل ریزسٹ کریں گے. اچھا, پولیس انکاؤنٹر کی بات آتی ہے DI صاحب, جب اور خاص طور پر فیک انکاؤنٹرز کی بھی باتیں ہوتی ہیں یہاں پر, تو ان دنوں اگر دوسرا نام آتا ہے فیک انکاؤنٹرز کے ساتھ تو وہ جو آپ کا آرگنائز کرائم یونٹ ہے اس کا نام آ رہا ہے. یہ کیا رشتہ ہے ان کے درمیان؟ نہیں دیکھیں, وہ ہمارے جتنے بھی پولیس آرمڈ کنفرنٹیشنز ہوتی ہیں اس میں ایک تو اب ٹارچر اینڈ ڈیتھ ان پولیس کسٹڈی ایکٹ ایک 2022 کا جو ہے وہ انفورسڈ ہے, اور اس میں آنریبل ہائی کورٹ نے بھی نوٹس لیا اور اس میں جتنے بھی پورے پنجاب کے کیسز تھے وہ ٹیک اپ کیے گئے, وہ FIA کو ٹرانسفر ہوئے اور انہوں نے انویسٹیگیٹ. ہم نے ولنگلی اپنے کیسز ٹرانسفر کیے FIA کو تاکہ وہ ہم اس میں وہ دیکھ لیں. یہ ایک سائڈ آف دا پکچر ہے. آپ میرے خیال میں اگر آپ اس کو نیوٹرلی اس کو اسیس کریں تو اگر اس سال کی میں بات کروں تو ہمارے 8 پولیس آفیسر شہید ہو چکے ہیں لاہور کے اندر, ٹھیک, اور اس کے علاوہ کوئی 16 کے قریب زخمی ہیں. تو یہ یعنی ہمارا نقصان بھی ہے اور ان کا نقصان بھی ہے. اٹ از دا بوتھ وے. تو یہ تو پولیس اور کرمنلز کی جو کنفرنٹیشنز ہیں یہ شروع سے چل رہی ہیں, صرف پاکستان کے اندر ہی نہیں ہیں, باہر بھی ہیں ہماری. اب دیکھیں آرم فورسز جو ہیں میاں والی کے اندر جو CTD نے اور پولیس نے آپریشنز کیا اور اس میں 10 جو ہے وہ ٹیررسٹ ایلیمنیٹ ہوئے. تو یہ جب تک ہمارا ٹیررسٹ کو اور ہارڈنڈ کرمنلز کو جو کہ رابری ود مرڈر کرتے ہوئے جو گھبراتے نہیں ہیں, رابری ود ریپ کرتے ہوئے جو ہے ان کے نہیں ان کو کچھ اس میں حیا آتی, تو پھر ہماری طرف سے بھی تو کوئی اس میں نہیں ہے. ہماری جب بھی ان سے کنفرنٹیشن ہوگی ول گو ٹو اینی ایکسٹینٹ. اچھا, آپ ایک سینئر پولیس افسر ہیں. اب میں آرگنائز کرائم یونٹ کی بات نہیں کر رہا اسپیسیفکلی, جنرل ایک بات کر رہا ہوں. جب میں کرائم رپورٹنگ کیا کرتا تھا انکاؤنٹرز ہوتے تھے ان کی ڈفرینٹ سٹوریز ہوتی تھیں, لیکن پچھلے کئی سالوں سے بلکہ 1-2.5 سے زیادہ ہو گیا اگر میں سارے انکاؤنٹرز نکال کے دیکھوں سٹوری ایک ہے, ملزم کو پولیس لے جا رہی تھی, ساتھی آگے فائرنگ کا تبادلہ ہوا, پولیس بچ گئی, ایک چھوٹا موٹا زخم آیا اور وہ 3 ہیں 4 ہیں وہ اس میں ان کی ڈیتھ ہوگی اپنے ساتھیوں کی. یہ سٹوری کیوں نہیں تبدیل ہوتی؟ یہ اس پہ میں کامنٹ تو نہیں کر سکتا, لیکن یہ ہے کہ اس کی ایک انویسٹیگیشن ہوتی ہے. ایوری FIR از preceded فالوڈ بائی این انویسٹیگیشن,
اور اس میں ہائی کورٹ کی رولنگز بھی ہیں کہ پہلے ہوا کرتا تھا جوڈیشل انکوائریز ہوتی تھیں اور ہم لکھا کرتے تھے کہ یہ جوڈیشل انکوائری کرائیں بیکاز پولیس اس میں اور پولیس کا کرمنلز کی کانفرنٹیشن میں یہ نقصان ہوا ہے, یہ انجری ہوئی ہے, یہ ڈیتھ ہوئی ہے, تو اس کو جوڈیشل آفیسر آ کے انویسٹیگیٹ کرے اور اس کو کنکلوڈ کرے. اس کے بعد سے ہائی کورٹس نے اور سپریم کورٹس نے رولنگز دیں کہ اس کی جوڈیشل انکوائری از این ان لافل پروسیس, آپ بیسکلی اس کو انویسٹیگیٹ ہی کریں گے. اس کے بعد جیسے میں نے ابھی ریسنٹلی بتایا کہ ڈیتھ اینڈ ٹارچر کا پولیس کسٹڈی ایکٹ آ گیا, اس میں اگر یہ ایک کیس انکوائری کا ہوتا ہے تو وہ ایف آئی اے کو ٹرانسفر ہوتا ہے اور ایف آئی اے اس کو دیکھتی ہے. اسٹوری کی بات آپ کر رہے ہیں تو وہ تو اٹ ڈپینڈز آن ایوری ایف آئی آر, تو میں جنرلائز کوئی کامنٹ نہیں کر سکتا, تو اٹ ویریز فرام کیس ٹو کیس. جو ہمارے سامنے میڈیا میں آتی ہے نا وہ آپ کی آبزرویشن ہے. میں اچھا, ایک دور میں یہ تھا کہ جب اس طرح کا کوئی انکاؤنٹر ہوتا تھا تو میڈیا بھی پہنچ جایا کرتا تھا اور ان کو بلکہ ایک موقع دیا جاتا کہ آپ آئیں دیکھیں اس میں جو. اچھا, اب یہ نہیں ہوتا, یہ میرا خیال ہے یہ پریکٹس ختم ہو چکی ہے. آپ نہیں سمجھتے کہ میڈیا کو بھی موقع ملنا چاہیے؟ آپ کے جو کرائم رپورٹرز ہوتے ہیں جو کوریج کر رہے ہوتے ہیں انسیڈنٹ, میرے خیال میں ہر انسیڈنٹ کا آپ بڑی ایک کانسیپٹ یوز ہوتا ہے انویسٹیگیٹو جرنلزم کا, تو وہ بڑا ریئر ہو گیا. بڑا کم لوگ جو ہیں وہ اس کو پراپرلی انویسٹیگیٹ کرتے ہیں اور جرنلزم کرتے ہیں. تو میرے خیال میں جرنلسٹ ہے مسٹ ہیو ایوری رائٹ ٹو گو فار این انویسٹیگیٹو پریویل, اور اس کے بعد پھر اس کو دیکھیں اور ان کو فیسیلیٹیٹ بھی کیا جائے اس معاملے میں. آئی ایم آف دا ویو دیٹ دس کین بی ڈن. اچھا, آرگنائز کرائم یونٹ میں جب آپ نے چارج سنبھالا ہے, آپ کے مد نظر کون سے خاص پوائنٹس تھے جس پہ آپ کو لگا کہ مجھے اس پہ کام کرنا چاہیے؟ سب سے امپورٹنٹ ہے کہ سوسائٹی میں جیسے میں نے بتایا کہ فیئر آف کرائم جو ہے وہ اس کو ریڈیوس کرنے کے لیے رائٹ امپورٹنٹ یہ ہوتا ہے کہ گو فار دا بگ گینگس جو ایک سمبل آف آپ کے لیے انسیکیورٹی ہیں, ان کے اگینسٹ جائیں, جس میں ہم نے جو ہمارے جو ریڈ وارنٹس والے ٹارگٹس ہیں, جو انٹرنل ہمارے بڑے ٹارگٹس ہیں, گو فار دا بگ ٹارگٹس. فرسٹ وہ لائن واز دس. اس کے بعد پھر ہمارا تھا کہ ہم ریمین ود ان یور مینڈیٹ اور اس کے اندر مینڈیٹ کے اندر رہ کے آپریٹ کریں. نمبر 3 یہ کہ ہمارے جتنے بھی پینڈنگ جو گینگ ممبرس ہیں, جو ریمیننگ گینگ ممبرس ہیں, ان کے اوپر جائیں اور ان کو ریمیننگ گینگ ممبرس کو اریسٹ کیا جائے. اور ان کے نمبر 4 یہ کہ ریپیٹیٹیو جو کرائم کر رہے ہیں, مینس کہ جن کی پروسیکیوشن نہیں ہو رہی یا ہماری کنوکشنز نہیں ہو رہی اور وہ کمنگ آؤٹ آف جیل اگین اینڈ دین پرپیٹریٹ دا کرائم اگین اینڈ اٹ از اے ریپیٹیٹیو سائیکل, تو وی کاٹ ان اے ویشیس سائیکل آف کرائم. تو وہ ہم اس کو ویشیس سائیکل آف کرائم کو بریک کرنے کی کوشش کریں اور اس میں ہم کچھ کیسز جو ہیں ان پہ فوکس کر کے ان کی کنوکشنز کرانے کی کوشش کریں. تو یہ نارملی کنوکشن سائڈ واز کمپرومائزڈ ہے, او سی یو میں نہیں کیا جاتا تھا اس کو فوکس, کیونکہ ہم ایک مار دھاڑ والی پولیس سمجھا جاتا تھا کہ جی بس گو اینڈ کل اینڈ گو اینڈ آپریٹ, اور یہ ساری چیزیں تھیں. تو یہ جو اپروچ ہے ہم نے ایک پروفیشنل اپروچ میں کنورٹ کرنے کی کوشش کی اور ایک پروفیشنل مینر سے اس کو لینے کی کوشش کی, تو پرائرٹائز اپنا کاموں کو کیا. تو الحمدللہ وی گوئنگ سم ویئر اور وی ہیو اچیوڈ مینی فیٹس. اچھا ڈی صاحب, جنرل آبزرویشن جو میری بھی ہے کہ جتنا بھی کرائم لاہور کے اندر ہو رہا ہے, اگر اس کی ڈیٹیکشن کی بات کی جائے یا بڑے بڑے گینگز پکڑنے کی بات کی جائے, ابھی آپ کے منہ پہ تعریف نہیں ہے, بہرحال یہ ہے کہ جب کبھی ریکوری یا اس طرح کا گینگز پکڑے جاتے ہیں وہ سی آئی اے کارروائی کر رہا ہے, انویسٹیگیشن کا پورا ایک ونگ موجود ہے بہت بڑا اور باقی بھی ہے, وہاں سے یہ نیوز نہیں آتی, آپ کی طرف سے آتی ہے. آپ کے پاس کون سے ایسے الادین کا چراغ ہے یا کیسے کوئی جن رکھے ہوئے ہیں آپ نے؟ تھینک یو ویری مچ. یہ بیسکلی ہمارا ٹاسکنگ جو ہے وہ پریسائز, پروفیشنل اور ہم فوکسڈ ہے کہ ہم اسی چیز پہ فوکس کر رہے ہیں کہ ہم دیکھیں ایک ورڈ یوز ہوتا ہے پرسسٹنس. ہر کامیابی جو ہوتی ہے وہ آپ کی کنسسٹنسی اور پرسسٹنس سے آتی ہے. ایک موقع ہوتا ہے کہ آپ ایز پولیس آفیسر اب آفٹر 19 ایئرز آف پولیس ایکسپیرینس ہم اس نتیجے تک پہنچے ہیں کہ ایک کرائم کو اگر آپ انویسٹیگیٹ کر رہے ہیں تو ایک پوائنٹ آف ڈیسپریشن آتا ہے اس کے دوران میں, یعنی ایک بڑا ہینس کرائم ہوا, آپ اس کو ٹریس کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اچانک وہ بلائنڈ ہو جاتا ہے اور وہ آپ کو پتہ لگتا ہے کہ یار یہ اب اس کا کچھ نہیں بننے والا. وہ جو ڈیسپریشن پوائنٹ ہے اس کو آپ نے اوور کم کرنا ہے اور اپنی پرسسٹنس کے ساتھ کرنا ہے.
تو وہ اللہ پھر اس میں مدد کرتا ہے کہ آپ جب کانسٹنٹلی دیکھیں ایک پتھر کے اوپر پانی کانسٹنٹلی گرتا رہتا ہے تو اس پہ بھی سوراخ کر دیتا ہے. تو آپ نے کنسسٹنسی کے ساتھ کام کرنا ہے تو آپ کو فروٹس ملیں گے. یہ کنسسٹنسی اور پروفیشنلزم جو ہے وہ ہم کوشش کرتے ہیں اس میں امپلیمنٹ کرنے کی. ان کا جو کہ ایک بلک مینجمنٹ بہت ہے میرا خیال ہے انویسٹیگیشن کے اندر بہت زیادہ ہیوج والیوم ہے, ورک لوڈ ہے, 3 لاکھ سے اوپر رجسٹرڈ کرائم ہے. تو وہ دوسرے اوفینسز جو ہیں اس میں دے گیٹ واک ڈاؤن انٹو اٹ, اینڈ وہ جو ہماری کورٹس کی اپیرنسز ہیں, سیشن کورٹس کی ہیں, دوسری کمٹمنٹس ہیں, وہ تھوڑی زیادہ ہوتی ہیں. آپریشنز کی اس سے بھی شاید لاسٹ 6 منتھ کی اگر کمپیریزن تھوڑا سا انویسٹیگیشن لاہور کے ساتھ آپ کا کروں تو کتنا آپ اہیڈ ہیں ان سے؟ دے آر آل کلیگس اور دے آر ڈوئنگ گڈ, بٹ میرا خیال میں ہمارا جیسے آپ نے بتایا کہ اس میں جو میجر ہمارے بریک تھروز کے جتنے کیسز ہیں وہ تو اس میں ہم نے 80% سے زیادہ ہم نے اچیو کیے ہیں, اور جتنے بھی ہائی پروفائل کرائم تھے وہ ہمیں جو ٹاسک ملا ہم نے اس کو اچیو کرنے کی کوشش کی ہے. تو آئی ڈونٹ کامنٹ آن ادرز. بٹ اچھا, پولیس ان کے پاس بھی ہے اسی طرح آپ کے پاس بھی ہے, مطلب آپ کی کوئی ٹریننگ اسپیشل ہے کیا چیز آپ کے لوگوں کے پاس کہ آپ اس میں ڈیٹیکشن میں آپ آگے 80% آپ نے جیسے ذکر کیا, ساری بات ہے کچھ تو ہے نا, وہ کیا ہے مین اگر کرکس کیا ہے اس کا؟ میں نے جو بتایا کہ ایک تو پرنسپل آف اسپیشلائزیشن ہے, جو فرض کریں ایک رابری کا جو گینگ انویسٹیگیٹ کرنے والے لوگ ہیں وہ اوور دا ایئرز رابری کو انویسٹیگیٹ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو آپ ایک وین یو ڈو دا سیم تھنگ اوور اینڈ اوور اگین یو گیٹ ماسٹر آف اٹ. تو وہ ایک تو یہ ماسٹری آف تھنگس ڈیولپ کر رہے ہیں. اس کے علاوہ یہ ہمارے جو ادر دین ڈیٹیکشن آف کرائم جو کمٹمنٹس ہیں وہ تھوڑی ریلیٹیولی ان سے کمپیریٹیولی کم ہیں, تو اس لیے پھر یہ ایک فیکٹر بھی ہے. پھر یہ کہ سپروائزری فیکٹر بھی امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ آپ سپرویژن آف آفیسرز جو ہے وہ اوور سائٹ اچھی ہونی چاہیے, اور ان کے ریڈار پہ جو کیسز ہیں وہ کانسٹنٹلی رہنے چاہیے, سو دیٹ یور سبارڈینیٹس ریمین آن دیئر ہوکس اینڈ دین دے پرفارم. ٹھیک ہو گیا. اچھا, جب یہاں پر آپ کو بندہ لیتے ہیں ظاہر بات ہے ڈیفینیٹلی آپ نے اسپیشلائزیشن کی بات کی ہے یا اسپیسیفک اس کی ٹریننگ ہوتی ہے, تو آپ کے مد نظر کیا ہوتا ہے, مثلا آپ کے کون سے میرٹس ہیں جس پر رکھ کر آپ کو بندے کو یہاں لاتے ہیں؟ اس میں زیادہ تر تو ہوتا ہے کہ پریویس ان کا ایکسپیرینس, ڈیٹیکٹیو ایکسپیرینس دیکھتے ہیں ہم, اور اس میں پھر دیکھتے ہیں کہ اس کی اپنی انٹیلیجنس گیدرنگ کیا ہے. کچھ ڈیٹیکٹیو ورک میں اچھے ہیں, کچھ انٹیلیجنس نیٹ ورک ان کا اچھا ہے. ہمارے سورسز جو ہیں وہ دیکھیں دنیا ٹھیک ہے ایڈوانسمنٹ ٹیکنالوجیکلی بہت ایڈوانس ہو رہی ہے اور سارا کچھ چیزیں, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم ہیومن انٹیلیجنس کا جو کانسیپٹ ہے وہ کبھی بھی انڈر ایسٹیمیٹ نہیں کر سکتے آپ, وہ بڑا امپورٹنٹ ہے. اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ انٹیلیجنس اپنی سورسز کیسے امبیڈ کرنے ہیں. پوری دنیا میں سورسز, پوری انٹیلیجنس ایجنسیز ان دا ورلڈ plant their sources first into the criminal syndicates and then they penetrate into them and then they bust it. جیسے ابھی ہم نے کچھ نارکوٹکس کی گینگس میں بھی ایسے کرتے ہیں, even if we do fake purchases through them, we spend money on it. تو وہ جو ہے یہ ساری چیزیں کرنی پڑتی ہیں, اور اس کے بعد پھر آپ لارجر بینیفٹ اس سے لیتے ہیں. اور انڈر ورلڈ کی طرف آتا ہوں. انڈر ورلڈ آپ کے سامنے ہے, وہ بلاج ٹیپو کا کیس اور بعد میں جو بھی اس کے انسو کی چیزوں نے جو بھی اس کے بعد. اچھا, اس میں جو ایک پرسیپشن تھا یا ایک چیز سامنے آئی وہ یہ ہے کہ پولیس ہی کے افسران ایک گروپ ادھر چلا گیا اور ایک گروپ ادھر سپورٹ کر رہا تھا. آپ کے خیال میں یہ ٹھیک ہے کہ جب اس طرح انڈر ورلڈ کی لڑائی ہو تو پولیس کے کچھ گروپس ادھر چلے جائیں اور کچھ ادھر چلے جائیں, یا پھر اگر ختم ہونے چاہیے تو آپ نے اس پہ کچھ اسٹیپس لیے؟ اس میں جو پولرائزیشن کی بات کی ہے, انٹرنل پولیس کی پولرائزیشن, یہ بالکل ایگزسٹ کرتی رہی ہے. اور آپ کو پتہ ہے جیسے اگر 20 سال سے یہ پہلا یہ اس میں مرڈر 1994 میں ہوا, یہ جو ٹیفی اور بلاج والے کیس میں, اور اس وقت سے ابھی تک 20 سال ہو چکے ہوئے ہیں. تو 20 سال میں کچھ پولیس آفیسر اس وقت سے ایگزسٹ کر رہے ہیں, کچھ آگے جا رہے ہیں. تو اس لیے پھر ہمیں یہ ڈیٹیکٹ کرنا اور اس میں یہ دیکھنا کہ نیوٹرل ہم نے اس میں پولیس آفیسرس کو انگیج کرنا ہے. اس لیے ہم اس میں پینل آف انویسٹیگیشن, جب ڈی اے جی انویسٹیگیشن نے بھی بنایا, پھر ہم کوشش کرتے رہے کہ جو کمبینیشن آف انویسٹیگیٹرز ہے وہ پینل میں آئے,
تاکہ وہ انویسٹیگیشن میں ایک بندہ جو ہے وہ ڈومینیٹ نہ کر سکے، اوور ویلم نہ کر سکے اس کو انویسٹیگیشن کو. تو یہ ضرور ایک چیلنج تھا پولرائزیشن کا جس کو ہم اوور کم کیا. اس میں کوئی نئی ڈیولپمنٹ ہے اس سارے کیس کے اندر؟ فی الحال تو جو تیفی بٹ اور جو گوگی ہیں یہ دونوں ہمارے پی اوز ہیں، فیوجیٹیوز ہیں. اس کے علاوہ مصب جو ہے وہ بھی ہمارا فیوجیٹیو ہے. اس کے خلاف ابھی 512 کی کارروائی تو نہیں ہوئی کیونکہ اس میں ابھی 60 ڈیز کا مینڈیٹری پیریڈ ہوتا ہے. اس کے بعد پھر ہم وہ ریڈ وارنٹ کر کے تو پھر اس کے بعد پروسیڈ کرتے ہیں. لیکن یہ کہ یہ سارے اس کے ادر دین دیٹ دونوں کیسز میں جتنے بھی ایکچوئل شوٹرز تھے یا ان کے ریکانیسنس کرنے والے، سرویلنس کرنے والے، ریکی کرنے والے لوگ تھے، وہ سارے رہے. السلام علیکم ویورز، میں ہوں ثنا آغا خان اور پروگرام ہے ان ووگ. مریم نواز اب یہاں پر سی ایم ہے، آپ کو کیا فیل کرتا ہے یہاں پر خواتین کو دیکھ کے؟ مسلم لیگ نون میں خواتین پہلے ہی امپاور میں تھی. گڈ گورننس کی وجہ سے دیکھیں ہم لوگ بائی الیکشن میں بہت اچھا رزلٹ ہمیں ملا ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہمارے لیے ہماری خاتون پولیس آفیسرز کتنی امپورٹنٹ ہیں. اس میں الجھن نہیں محسوس کرتے کہ ہر وقت نیگیٹو کو پازیٹیو سائڈ ہے ہی نہیں؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں چوز کیا ہے کہ ہم اس طرح الجھے ہوئے لوگوں کی ہیلپ کر سکیں. سیاست ایک چام ہے، ایک اٹریکشن ہے. سیاست کو خدمت کے زمانے میں لیتے ہیں تو پھر بڑا مزہ آتا ہے. اچھا سر، کس قسم کے اسپیسیفک کیسز ہوتے ہیں جو آپ کے پاس آتے ہیں؟ کوئی بھی کمپلیننٹ اپنا مسئلہ لے کے DIG صاحب OCU کے پاس آ سکتا ہے. ان چیزوں میں کیسے آپ نے اتنا ایکسپیرینس گین کر لیا؟ جو ہڈ بھی تھی کر کے اگر کوئی لیسن سیکھو تو وڈا جاہل کوئی نہیں. وہ 7 کے 8 ٹیکسز ہیں جو ہمیں لگے ہوئے ہیں بلا وجہ. جو لیسکو کا کام ہے وہ پالیسی کی امپلیمنٹیشن ہے. دیکھیے پروگرام ان واک اتوار کی رات 8:05 پر صرف کوہ نور نیوز پر. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے بستر مبارک سے آہستہ سے آرام سے اٹھتے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام اگر آرڈر بھی دیتے نا کہ یہ چیز ایسے کرنی ہے تو ویسے صحابہ کرام کرتے. جس سے لوگوں کی ضرورت پوری کرنی ہے وہ مال کیسا ہونا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ حلال مال کے علاوہ قبول ہی نہیں فرماتا. مسلمان کا بھائی ہے تو مسلمان دوسرے مسلمان پہ ظلم نہیں کرتا. ہمارا مقصود، ہمارا مطلوب، ہماری تمنا فقط خدمت خلق ہونی چاہیے. 12 اماموں کو اس لحاظ سے لیا جاتا ہے کہ یہ ہمارے ہدایت کے امام ہیں، پیشوا ہیں. کہ تصوف اور اخلاق کا تعلق کیا ہے اور ساتھ جو ہے وہ رہنما ہیں ان کو کیسا ہونا چاہیے؟ کہ صوفی یا تصوف اسلام کی کسی شاخ کا نام نہیں ہے. کہ صوفیوں کا عقیدہ اختیار کرنے کو تصوف کہتے ہیں. تصوف ہے ہی پورے کا پورا حسن اخلاق. اللہ دیکھیے پروگرام راہ فلاح اتوار کی شام 6:05 پر صرف کوہ نور نیوز پر. اس ماحول میں مفاہمت کیسے ہو سکتی ہے؟ جتنا نقصان جو ہے پارلیمنٹ کو ہمارے سیاستدانوں نے پہنچایا ہے شاید کسی اور ادارے نے نہ پہنچایا ہو. ہماری فارن پالیسی پتہ نہیں کون بناتا ہے، کون چلاتا ہے. اس سسٹم کو ٹھیک کرنے کے لیے اپنی اقدار کو ٹھیک کرنا پڑے گا، سیاسی نظام کو ٹھیک کرنا پڑے گا. آپ ہی سمجھتے ہیں کہ 8 فروری کے بعد پوری دنیا ہم پر ہنس رہی ہے. پاکستان میں نان ریپرزینٹیٹو گورنمنٹ ہے. ان کے اوپر ٹرسٹ کون کرے گا؟ تو اس لیے خوف آ رہا ہے آگے کہ ہونے کیا جا رہا ہے پاکستان کے ساتھ. پاکستان اور ملک کے ساتھ کھلواڑ کرنے والے کبھی تو سامنے آنے چاہیے نا چہرے. آج تو پنجاب میں بھی وہی بیٹھے ہیں جو آپ نے $1 بلین کا فراڈ کیا ہوتا ہے، لیکن جب آپ کوئی پریس کانفرنس کر لیتے ہیں تو وہ آپ کو کہتے ہیں آپ دودھ کے دھلے ہوئے ہیں. معیشت میں ہم نے میگا پروجیکٹس اور IPPs کے تحت پورا ملک کا پٹھا بٹھا دیا ہے. آئین اور قانون کی بالادستی جس ملک میں نہیں ہوگی وہاں آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے. گیس پائپ لائن کا منصوبہ کیا اتنا آسان ہے؟ گرمیوں میں ہونے کے باوجود بھی تقریباً 10-12 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے. پاکستان اس گیس پائپ لائن کا فائدہ اٹھائے گا، پاکستان انفراسٹرکچر اس کے اوپر ڈیولپ کرے گا. بہت بڑی بات کر رہے ہیں. دیکھیے پروگرام آخر کب تک پیر سے جمعرات رات 10:05 پر صرف کوہ نور نیوز پر.
قانون اصل میں ہے کیا؟ وائٹ کالر کرائم لاٹ آف ڈاکومنٹس ہے یہاں پہ. 8-10 بندے جو ہیں وہ ایک بورڈ ہوتا ہے, اگر وہ کیسز کلوز ہوں گے تو وہ بیسکلی کنکرنس لیا جائے گا پروسیکیوٹر جنرل سے. سوسائٹی کے اونر شکوہ کرتے دکھائی دیتے ہیں کہ بھائی ہمیں یہ نہیں پتا کہ ہم ٹاؤن سے اپروول کروائیں, ایل ڈی اے سے کروائیں. ایل ڈی اے از ناٹ گورنمنٹ, آٹونومس باڈی ہے. نیب کا جو نیا لا ہے اس میں بھی یہ گنجائش موجود ہے کہ کسی بھی آنریبل جج کو جو ہے وہ پروسیکیوٹ کیا جائے. اگر جج صاحبان کسی قسم کے بھی معاملے میں ملوث ہیں تو یہ آرٹیکل جو ہے نا اس کے تحت ان کی کارروائی ہوتی ہے. سیاستدان بھی برسات اس میں آتے ہیں, ان کی آڈیو بھی لیکس آتی ہیں, ان کی ویڈیوز بھی آتی ہیں, ان کا سارا کچھ آتا ہے. ان کی حد تک سمجھ آتا ہے کہ نیب یا کوئی ادر ادارہ سے چلے. کیا وجہ ہے کہ یہ اس کو تنقید کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے کہ جناب آرمی ایکٹ کے تحت جو آئے گا تو وہ خوف کی سزا پیدا ہوتی ہے. اگر اس کو عام قانون جو سویلین سے اپلیکیبل ہے اگر اس کے تحت اس میں پروسیڈ ہونا ہے تو سب سے پہلے ایف آئی آر ہوگی. اس کے بعد اگر انویسٹیگیشن ڈیلے ہو تو آفیسر کے اوپر ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ رپورٹ جمع کرائے. دیکھیے پروگرام قانون کیا کہتا ہے جمعہ کی رات 7:05 پر صرف کوہ نور نیوز پر. پی اوز کے خلاف بھی کوئی کاروائی کر رہے ہیں؟ پی اوز جو دو قسم کے ہیں, ایک ہمارے جو پی اوز ہمارے ہارڈنڈ پی اوز ہیں جو کنٹری کے اندر ریزائڈ کر رہے ہیں, ان کے خلاف تو ہمارا ایک اسٹریٹ فارورڈ اپروچ ہے کہ اس میں ہم ریڈ کر کے اس میں کافی اریسٹ ہوتے ہیں. 144 اریسٹڈ ہیں ان اباؤٹ 1 month اور سو. لیکن جو ہمارے ابراڈ ہیں اس میں 2 کیٹیگریز کے یعنی کنٹریز میں, ایک آتی ہے آپ کی ایسے کنٹریز جن کے ساتھ آپ کا ریڈ وارنٹ ہے, وہ آپ کا ایکسٹریڈیشن ایگریمنٹ ہے. ایک کیٹیگری آف کنٹریز ہے جن میں آپ کی میوچول لیگل اسسٹنس کے تھرو صرف آپ مدد لے سکتے ہیں. آئی مین اٹ از ٹوٹلی نان مینڈیٹری ان نیچر. اگر آپ ایکسچینج آف کرمنلس کرتے ہیں اٹ انٹائرلی ڈپینڈز آن دا کیس ٹو کیس, تو اٹ ویریز فرام کیس ٹو کیس. تو یہ دونوں قسم کی کیٹیگریز ہیں. کچھ کنٹریز کا بہت اچھی کوآپریشن ہے ایکسٹریڈیشن کی وجہ سے, اور ہم وی گیٹ آر اکیوزڈ ویری ایزیلی. کچھ میں ایسا نہیں ہوتا, لیکن کچھ میں جو والنٹری کوآپریشن کی میں نے بات کی ہے, والنٹری کوآپریشن میں وہ ہمارے کرمنلس کو کیچ کر کے بھی ہمیں انفارم کر دیتے ہیں. جیسے اسپین ہے, لاسٹ ٹائم انہوں نے پچھلے 2 ماہ پہلے ہمیں اسی طرح ملزمان جو ہے وہ ہمیں انفارم کیے, اریسٹ کیے. اس کے بعد پھر اور بھی ہے اس طرح کے جو کنٹریز ہیں جو والنٹری کوآپریشن ہمارے ساتھ کرتے رہے. تو یہ ایک اطلاعات کیا ہیں, مصب کی اطلاعات کیا ہیں, اور ٹیفی کی وہ کن ممالک میں؟ مصب کا لاسٹ ٹائم تھا دبئی میں, بٹ اکارڈنگ ٹو لیٹسٹ انفارمیشن از پروسیڈڈ ٹو آذربائیجان, باکو, اینڈ تیفی از ان یو. اچھا, ان کی ریسٹ کے کتنے چانسز ہیں ویسے نیئر فیوچر میں؟ دے وڈ بی براٹ ٹو بک الٹیمیٹلی. بالکل آئیں گے. بالکل. اچھا, سورنگ اور انکریزنگ پاپولیشن آف لاہور, آپ کو پتہ نمبر کتنا تیزی سے بڑھ رہا ہے, دوسری طرف کرائم بھی انکریز کر رہا ہے, تو اس کے درمیان میں کتنا آپ کا برڈن آف ورک آپ پر کتنا آ گیا؟ یہ بڑھتا ہے, ظاہر ہے کام جب کرائم رجسٹر زیادہ ہوگا تو زیادہ ہوگا. لیکن یہ ریسنٹ پاسٹ میں آپ کے ساتھ فگرز ضرور شیئر کروں گا نا تھرو یور میڈیم. ہم یہ ایمفسائز کرنا چاہتے ہیں کہ 15 کی کالز جو ایک بڑا ریلائبل سورس ہے ٹو گیج دا کمپیریٹیو کرائم ویدر اٹ ہیز سرجڈ اور ناٹ, اس میں ہماری لاہور کے اندر 46% ریڈکشن ہے ان کرائم. ڈسپائٹ دا سرج ان پاپولیشن ہماری ایٹ دا سیم ٹائم اتنی ریڈکشن آئی ہے, اور یہ ریڈکشن رجسٹریشن میں نہیں ہے بلکہ 15 کی کالز کے اندر ہے. اینڈ وی کین ناٹ کنٹرول اینی ون, یو کین ناٹ اسٹاپ اینی ون میکنگ 15 کال آن دا سیف سٹی 15. تو یہ ریڈکشن آئی, اور اس میں ہم نے ویزیبل, جیسے ابھی ویکولر کرائم ہے اس میں -11,000 پہ ہیں. یعنی لاسٹ ٹائم جو لاہور کا رجسٹرڈ کرائم تھا وہ کوئی 28,000 پہ تھا, جو ویکولر جو تھیفٹ اینڈ کرائم اینڈ موٹر سائیکل اسنیچنگ اینڈ ادروائز وہ اب 17,000 کے قریب چل رہا ہے. اسی طرح یہ میں 7-8 کرائمس کلبڈ میں آپ کو بتا رہا ہوں فگر. تو اس لیے ایک ویزیبل ریڈکشن ہے جو کہ ہینس کرائم کے اندر ڈینٹ آیا ہے. پاپولیشن میں اضافے کے ساتھ اور اکنامک ورسننگ کی وجہ سے کچھ پرابلم ضرور آتے ہیں, اس کو ہم اوور کم کرتے ہیں. اور ایوری ڈے دا ٹاسکنگ
آف دا انویسٹیگیٹر اور پولیس جو ہے وہ چینج ہوتی ہے، کیونکہ کرمنلس کے ماڈس آپرینڈی چینج ہوتے ہیں، ان کا طریقہ واردات چینج ہوتے ہیں، اور وہ پھر ہمیں ان کے مطابق ان کو ٹیلر کرنا پڑتا ہے اپنی پولیسنگ کو۔ اچھا، آپ تو پکڑ لیتے ہیں لوگوں کو، لیکن عدالتوں کے اندر اکثر ہے کہ آپ ڈکائز پکڑتے ہیں اور وہ 6 ماہ 8 ماہ کے بعد باہر آ جاتے ہیں، اس جو ریٹ ہے اس کا ان کا باہر آنے کا، اس کو کبھی آپ نے دیکھا ہے؟ یہ بہت امپورٹنٹ ہے، یہ دس از دا ایکچولی دا کی ٹو کنٹرولنگ کرائم، کنوکشن۔ یہ اینڈ آئی ول بی ویری فرینک اینڈ شیئرنگ دا فگر کہ یہ اٹ از لیس دین 2% ان ٹرمز آف ہینس کرائم۔ اگر آپ کے 100 میں سے 92 لوگ جو ہیں وہ دے آر گوئنگ ٹو بی ایکویٹڈ فرام دا کرائم، تو 2% کی کنوکشن کے ساتھ یو کی ناٹ اچیو اینی تھنگ۔ یہ ہماری فالٹس دونوں اینڈس پہ ہیں، کچھ کرمنل جسٹس سسٹم کے بھی فالٹ ہیں، کچھ ہمارے اپنی فالٹی انویسٹیگیشن کے ہیں۔ تیسرا ایسپیکٹ بڑا امپورٹنٹ ہے اور وہ ہے لوگوں کا بھی، ہمارا وٹنس پروٹیکشن سسٹم نہ ہونے کی وجہ سے جو لوگ ہیں وہ دے آر ناٹ so open about going to the courts and getting their cases convicted. وہ اپنی witnesses ریکارڈ کرانے سے گھبراتے ہیں، ٹھیک، وہ ریزائل کر جاتے ہیں۔ تو ریزائلنگ آف witnesses اور complainants is the single most major reason behind non-convictions of cases. یہ اس کے بعد پھر ہماری اپنی فالٹی انویسٹیگیشن ہے، اس میں ہمارے جو گریجویٹ انپٹ ہے سب انسپیکٹرز کا، اے ایس آئیز کا، وہ بہت تھوڑا ہے، 34% پہ ہم، تو وہ انپٹ بھی بڑھانے کی ضرورت ہے، ایٹ دا سیم ٹائم کانسٹنٹ ٹریننگ کی ضرورت ہے۔ پھر اس کے بعد پھر ہماری جو کرمنل جسٹس سسٹم کا ہے اس میں پرولونگڈ پروسیسز ہیں، جس میں جب تک سارے وٹنسز ایک دن میں نہیں آتے، جب تک، اور ایڈجرنمنٹس بہت ہیں، لائک ایک وکیل جو ہے اگر وہ چینج آپ کرتے ہیں، کوئی نیا وکیل ہائر کر لیتے ہیں تو پھر ایڈجرنمنٹس ہیں، تو یہ بحث کی ایڈجرنمنٹس ہیں، یہ ساری چیزیں ملا کے جو کرمنل جسٹس سسٹم کا جو پنچ ہے وہ بہت ویک ہو چکا ہوا ہے۔ اچھا، یہ بتائیے گا کہ کسی بھی فار مینیجنگ اے ڈپارٹمنٹ وہاں پہ کیرٹ اینڈ اسٹک کی پالیسی چلتی ہے، اسٹک تو آپ نے بتا دیا کہ آپ نے کیا کی ہے، کیرٹ کیا ہے؟ یہاں پہ ہماری ایک الیبوریٹ سسٹم آف ریوارڈز بھی ہے، ریوارڈز اینڈ پنشمنٹ، پولیس رولز کے اندر لکھا ہوا ہے 1934 سے کہ اس کی بیلنس کے ساتھ آپ چلا سکتے ہیں چیزوں کو۔ تو ہم ریوارڈز منیمم ہیں، بہت تھوڑے ہیں کمپیئر ٹو دا گڈ ورک دیٹ وی ڈو، لیکن ہم وہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ میکسیمم ان کی ڈسبرسمنٹ ریوارڈ کی پولیس آفیسرس کو کی جائے۔ اس میں آئی جی صاحب نے ریسنٹ جو 2 ایئرز ہیں اس میں بہت زیادہ اضافہ کیا ہے ریوارڈز میں، اور ہیفٹی ریوارڈز، فائنینشیل ریوارڈز بھی پولیس آفیسرس کو ملے ہیں اور دیے جا رہے ہیں، جن میں سینئر پولیس آفیسرز بھی تھے اور ہماری جونیئر کمانڈ بہت ہے، جس میں ان کی میڈیکل ری ایمبرسمنٹس کے بہت زیادہ اور ان کے ویلفیئر کے ایشوز بہت زیادہ ڈیل کیے گئے، ان کے ہیلتھ کے ایشوز بہت زیادہ ان کو کیٹر کیا گیا۔ تو ان کی اس میں آئی صاحب کی ویلفیئر برانچ جو ہے وہ بھی بہت ایکٹیولی کام کر رہی ہے۔ تو وہ تھوڑے ہیں، آپ کی بات ٹھیک ہے کہ اس میں ہم ریوارڈز کا بیلنس اس طرح سے نہیں ہے، لیکن کوشش کر رہے ہیں۔ اچھا، ایک اہم کویشچن وہ یہ ہے کہ جب ہم انویسٹیگیشن کرتے ہیں تو جو آپ کا انویسٹیگیٹر آفیسر ہے اس کو ظاہری بات ہے اس کا خرچہ آتا ہے، اس نے کہیں ریڈ کرنی ہے، یہ وہ، تو جو کاسٹ آف جو ہے انویسٹیگیشن اس کے لیے جو پیسے ملتے ہیں سرکار کی طرف سے، ہمارا یہی ہمیشہ سے ایک موضوع ہے، بڑا کم ہوتا ہے، اور ابھی کچھ پچھلے دنوں کچھ بڑا بھی تھا۔ ابھی سی اے میں کیا پوزیشن ہے؟ دیکھیں، میں پہلے ڈی آئی جی انویسٹیگیشن کی سیٹ پہ بھی رہ چکا ہوں، تو ہم نے کیلکولیٹ کیا تھا کہ جو ہمیں ریوارڈز چاہیے جو کاسٹ آف انویسٹیگیشن کے اندر چاہیے، اس کا آلموسٹ ہمیں 10% ایکچولی ملتا ہے یا 15% ملتا ہے، ٹھیک۔ اس کو ابھی آئی جی صاحب نے انہینس کر کے کوئی 40% تک ہم الحمدللہ جا چکے ہوئے ہیں، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم ابھی بھی ہم ڈیفیشنٹ ہیں اس میں۔ یہی پروپورشن جو ہے وہ او سی یو میں ہے، آرگنائز کرائم یونٹ میں ہے، تو اس کو ضرور اس پہ کام کرنے کی۔ اچھا، جب اب ڈی آئی جی انویسٹیگیشن تھے اور اب بھی میرا خیال ابھی ہوگا، پی ٹی آئی کیس آپ کا چیف وہ کیس آپ دیکھ رہے تھے 9 مئی کے واقعات والا، تو ابھی اس وقت تو آپ نے مجھے بتایا تھا، مجھے یاد ہے میں نے جب آپ کا پہلا انٹرویو کیا تھا تو آپ نے کہا آپ کے پاس بہت ساری سالڈ انویسٹیگیشن ایسی ہے یا ثبوت ایسے ہیں کہ ان کا شاید بچنا اتنا آسان نہیں۔ ابھی کیا سچویشن ہے جی؟ میں چونکہ 7 months آئی ریمینڈ دا ہیڈ آف جے آئی ٹی اینڈ دین اٹ واز دا سیٹ اسپیسیفک جے آئی ٹی، کیونکہ اس کے بعد جو مجھے ریپلیس کیا ایز ڈی آئی جی انویسٹیگیشن اب وہ ہیڈ کر رہے ہیں 9 مئی کو۔ تو ٹل دا ٹائم وی ور دیئر دیز کیسز ور ویری سالڈ، اور ابھی بھی آئی اسٹل فیل دیٹ ایویڈنس از سفیشینٹ،
اور اس میں جب بھی ٹرائل سٹارٹ ہوگا اس میں ہم اس کو انشاءاللہ سبسٹینشیٹ کریں گے اور پروو کریں گے۔ کتنے پرسنٹ چانسز ہیں کہ ان کی بیل نہیں ہوگی؟ بیل دیکھیں جو سینئر ابھی کافی اکیوز جو ہے، دیکھیں ایک اسٹیچوٹری پیریڈ ہوتا ہے 6 months کا، 6 months کے بعد بیل آپ کی ایز اے میٹر آف رائٹ آپ کو مل جاتی ہے بعض کیسز میں، لیکن اگر اسٹیچوٹری پیریڈ کے بعد بھی بیل کسی کی نہیں ہوتی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایویڈنس از سو اسٹرانگ دیٹ بیل کین ناٹ بی گرانٹیڈ۔ تو اس لیے کچھ اکیوز گیون دا فیکٹ کہ سم آف دا اکیوزڈ آر اسٹل ان جیل، تو اٹ از اے پوائنٹ ٹو دا فیکٹ کہ ایویڈنس از گڈ، تو لیکن چانسز اس میں ہمیشہ ہوتے ہیں بیل کے، وہ تو انٹائرلی ڈپینڈس آن دا کورٹ کہ وہ کس ایویڈنس کو کتنا ویٹ دیتے ہیں۔ آپ اپنی فورس کو یا اپنے ڈپارٹمنٹ کو کوئی پیغام دینا چاہتے ہوں تو کیمرہ حاضر ہے جی۔ تھینک یو ویری مچ۔ میرا ایک ہی پیغام ہے کہ ہمارا کام ہے کہ سیلف لیس سروس، جب آپ پولیس سروس میں آتے ہیں تو پولیس سروس از ناٹ دا آرڈینری پروفیشن، اور اس میں آپ ایز اے سروس نہیں بلکہ ایز اے لائف سٹائل آپ اس کو اڈاپٹ کرتے ہیں، کیونکہ آپ کی کوئی ٹائمنگ نہیں ہے، کوئی آپ کی ڈیوٹی آورز نہیں ہے، آپ دن رات کے لیے آن کال ہیں۔ تو اس اور پھر ایسی ان دا کورس آف ڈیوٹی میں آپ کے ساتھ ایسی کمٹمنٹس بھی ہیں اور ایسی ایکسپیکٹیشنز بھی ہیں ویئر یو کین بی آسکڈ ٹو لے ڈاؤن یور لائف ایز ویل۔ تو یہ اور ایسی سچویشن پبلک میں آ جاتی ہیں، فیس کرتے ہوئے کرائم کو آ جاتی ہیں، تو یہ میرے خیال میں ایک سیلف لیس پروفیشن ہے، اور اس کو جب تک آپ سیلف لیس اپروچ کے ساتھ نہیں لیں گے اس وقت تک کامیاب نہیں ہو۔ جی ناظرین، آپ نے باتیں سنی عمران کشور صاحب کی، آپ ہیڈ ہیں آرگنائز کرائم یونٹ، یا پورا جو ڈپارٹمنٹ ہے اس وقت جسے ماضی میں CIA کہا جاتا تھا اس کے، اور انہوں نے بڑی تفصیل سے باتیں بتائیں اپنی جس طرح کا ان کا کام ہے، اور ایک بات انہوں نے بڑی امپورٹنٹ کی کہ آپ کو سیلف لیسلی کام کرنا پڑے گا، تو پھر آپ جو ہے اس جو کرائم فائٹ جسے کہتے ہیں اسے کر سکتے ہیں۔ اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھے، اپنے میزبان احسن ضیاء کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔